اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ ہم نے پچھلی اسباق میں یہ پڑھا کہ سورہ بقرہ کے 4 آیتوں میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفت بیان کی ہے، پھر ایک آیت میں مومنین کے لیے حکم دنیاوی اور حکم اخروی ذکر کیے۔ اس کے بعد ہم نے کل پڑھا تھا کہ ان 2 آیتوں میں کفار کی حالات بیان ہو رہے ہیں، جس میں سے ایک آیت ہم نے کل پڑھی تھی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آج اس دوسری آیت میں بھی کفار کیا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ ختم کہتے ہیں مہر کو، یعنی ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، علی ہم نے پڑھا تھا پہلے۔ کل میں نے عرض کی تھی کہ قرآن کے ایک لفظ کو ایک دفعہ سمجھے تو وہ لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے اور اکثر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ کبھی کبھی اس لفظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات اسی لفظ کا وہی معنی استعمال ہوتا ہے۔ تو اولئک علی ھدی میں ہم نے غلا پڑھا تھا، یہاں بھی غلا آ گیا۔ تو ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر۔ قلوب جمع ہے قلب کا، اور قلب کہتے ہیں دل کو، یعنی اللہ کریم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں، وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں کے اوپر غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا لفظی ترجمہ۔ بامحاورہ ترجمہ ہم ایسا کریں گے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ ختم مہر کو کہتے ہیں۔ حضرت سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ختم سے مراد طبع ہے۔ قرآن میں ایک دوسری آیات بھی آتی ہے کہ طبع اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم وختم اللہ علی قلوبہم، ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ختم بھی مہر کو کہتے ہیں اور طبع بھی مہر کو کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ اور مہر کیوں لگا دی؟ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی ان لوگوں کے اوپر شیطان غالب آ گیا، اور یہ لوگ شیطان کی ماتحتی میں لگ گئے، یہاں تک کہ انہوں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی، اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، جس کی وجہ سے نہ یہ ہدایت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ ہدایت کو سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں میں بسے جاتے ہیں، یعنی گناہ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اور انہیں اپنی ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یعنی جب گناہ کسی انسان کے دل میں اپنا گھر بنا لیتا ہے تو اس انسان کے دل کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور یہی جو چاروں طرف سے گناہ انسان کے دل کو گھیر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں طبع یا ختم، مہر۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی،
اور اسی طرح حضرت مجاہد رحمہ اللہ مہر لگانے کو یوں سمجھاتے تھے کہ شاگردوں کے سامنے اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کو کھولتے تھے کہ دل کا مثال ہتھیلی کی طرح ہے، اور بندے کی گناہ کی وجہ سے یہ دل سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح جس طرح ہتھیلی کھلی ہے، پانچوں انگلیاں کھلی ہے، اگر ایک گناہ انسان کرتا ہے تو گویا آپ یوں سمجھے کہ ہتھیلی کی ایک انگلی بند ہو گئی، پھر دوسرا گناہ کیا، دوسری انگلی بند ہو گئی، تیسرا گناہ کیا، تیسری انگلی بند ہو گئی، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو گئی اور اب مٹھی مکمل بند ہو گئی۔ جب مٹھی مکمل بند ہو گئی تو علامہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس مٹھی میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دل پر گناہوں سے پردے پڑ جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، اور پھر اس پر کسی طرح کا حق بھی اثر نہیں کرتا۔ آپ اس کو قرآنی آیات سنائیں، آپ ان کو احادیث نبویہ سنائیں، آپ اس کو کوئی واقعات بتائے، آپ اس کو حکایات بتائے، آپ جو مرضی ہے اسے کہے، لیکن جس دل کے اوپر اللہ کا مہر پڑ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ دل گناہوں میں گھیر لیتا ہے، تو اس دل کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک عام محاورہ بھی ہے، ہم آپس میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس بات کے سننے سے بہرا بن گیا، یعنی فلاں شخص کے سامنے جب یہ بات اس طرح کی یہ بات کی گئی ہے تو وہ یوں ہو گیا جس طرح کہ وہ بہرا ہو۔ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان حقیقت میں بہرا نہیں ہوتا، لیکن جو بات اس کے سامنے کی گئی اس نے تکبر، بے رخی کی وجہ سے اس بات پہ دھیان نہیں دیا، اس لیے عام محاورہ ہے کہ وہ اس بات سے ایسا ہوا جس طرح کہ وہ اس بات سے بہرا بن گیا، وہ سن ہی نہیں رہا۔ اسی طرح گناہ گار، مشرک، کافر، فاجر، فاسق جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ گناہ اس کے دل کو گھیر لیتے ہیں، اور جب دل کو گناہ گھیر لیتے ہیں تو پھر اس دل کے اوپر اچھی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں سورہ صف میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، یعنی اللہ کریم کسی کے انسان کے دل کے اوپر خود مہر نہیں لگاتا، مہر خود لگاتا ہے لیکن ویسے مہر نہیں لگاتا، بلکہ یہ انسان فَلَمَّا زَاغُوا، سورہ صف 28واں پارہ، اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا، جب انسان خود ٹیڑھا بن جاتا ہے تو أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ اس کے دل کو بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اور کیوں ٹیڑھا کر دیتا ہے؟ کہ یہ قانون فطرت ہے کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب نہیں کرتا جو فاسق ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے نا، انسان کا جو دل ہے یہ اللہ کریم الٹ پلٹ کر دیتا ہے، یعنی کبھی یہ دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کبھی نیکی میں بہت زیادہ محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس میں جذبہ ابھرتا ہے اور نیکی کا کام خوشی خوشی کرتا ہے، محبت سے کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ دل پلٹ جاتا ہے، یعنی وہ نیکی کا کام کرتا ہے لیکن یہ دل اس میں نہیں لگتا۔ اس لیے ایک دعا بھی ہے حدیث شریف میں، ایک دعا آتا ہے کہ اکثر نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ پڑھا کرے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ دیکھیں ہم نے قلب پڑھا کہ وہ دل ہے، قلوب پڑھا کہ وہ قلب کا جمع ہے، بہت سارے دل ہے، تو ادھر ہم بھی دعا میں بھی ہے یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں پر فتنے جو ہے، گناہ جو ہے، غلط کام جو ہے، وہ دلوں کے اوپر یہ سارے فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں
جس طرح ایک ٹوٹے ہوئے بورے ہو، یعنی ایک بوری ہو، دھاگوں والی بوری ہو، وہ بوری ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کا ایک ایک تنکا گرتا رہتا ہو، اسی طرح دل کے اوپر کوئی بھی گناہ، کوئی فتنہ ایک ایک تنکے کی طرح دل کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ پس جو دل اس گناہ کو، اس غلط کام کو، اس فتنے کو قبول کر لیتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل کے اوپر کالا داغ لگ جاتا ہے، اور وہ کالا داغ جب لگ جاتا ہے، ابھی اگر یہ انسان، علامہ ابن جریر رحمہ اللہ اس جگہ پر ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان جس کے دل کے اوپر کالا نقطہ لگ گیا، اگر یہ انسان اس گناہ سے توبہ کرے اور اس عمل کو چھوڑے تو اللہ کریم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو علامہ ابن جریر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انسان فتنہ قبول کر لیتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، ابھی اگر وہ توبہ کرتے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اس کا دل دوبارہ صاف سفید ہو جاتا ہے اور اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اسے روشنی نصیب ہو جاتی ہے، اسے اللہ رب العزت اچھے اچھے راستے دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جس دل کے اوپر کالا نقطہ لگ گیا اور اس گناہ میں یہ دل پنستا رہا، ایک نقطہ اور لگ گیا، دوسرا نقطہ لگ گیا، تیسرا نقطہ لگ گیا، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتا، نہ اس کو اچھی بات اچھی لگتی ہے اور نہ ہی اس کو بری بات بری لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح اللہ رب العزت کا بھی حکم ہے، سورہ مطففین میں آتا ہے، سورہ مطففین غالباً آیات 14 ہے یا 16 ہے، سورہ مطففین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یقیناً ان کے دلوں پر ران، کلا بل یقیناً ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مکمل کالے دبے پڑ گئے، مکمل کالے ہو گئے، ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ ان کے اعمال برے تھے، برے اعمال کرتے کرتے ان کے دل کالے سیاہ ہو گئے، تو نہ ان کو ابھی ہدایت کی سمجھ آتی ہے، نہ ان کو ہدایت سنائی دیتی ہے، نہ ان کو ہدایت دکھائی دیتی ہے، نہ ان کو ہدایت سوچنے دیتی ہے۔ اس لیے اس آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، اور میں نے بتایا کہ مہر اللہ ویسے نہیں لگاتے، بلکہ فلما زاغوا، جب انسان خود ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کسی گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی یاد مجھے آیا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ الا فی الجسد مضغۃ، یقیناً خبردار جسم میں ایک ٹکڑا ہے، الا فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلحت کلہ، جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسدت کلہ، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا ہی القلب، اور خبردار وہ دل ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کر دیتا ہے، انسان گناہوں میں گرتے 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 وہ اتنا گناہ کر جاتا ہے کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت
بہت بڑا غضب ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف جھکائے، اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔